السلام علیکم۔ NYK بکس کی جانب سے قدرت اللہ شہاب کی سوانح حیات شہاب نامہ سے آج میں نے جس مضمون کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے عفت۔ سترہ جون 1974 آج عفت مر گئی۔ میں اسے مذاقاً اپنی بڑھیا کہا کرتا تھا، لیکن جب میں کینٹبری کاؤنٹی کونسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل کرنے گیا تو ایک فارم پُر کرنا تھا، اس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اس کا پاسپورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی عمر تو فقط 41 برس تھی، لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ میری بڑھیا کی بڑھیا ہی رہی۔ کینٹبری اسپتال میں ہم نے اسے گرم پانی میں آب زمزم ملا کر غسل دیا، پھر کفنایا، اور جب قبلہ رو کر کے لکڑی کے بنے ہوئے ہلکے بادامی رنگ کے تابوت میں رکھا تو تنویر احمد خان نے بے ساختہ کہا، ارے یہ تو ایسے لگتی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ بات بھی سچ تھی۔ جب میں اسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لاہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر سے نکلی تھی۔ جب میں نے اسے دفنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ درمیان کے 18 سال اس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح تھرڈ کلاس کے 2 مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں، سامان بک ہو چکا ہو، ٹرین کا انتظار ہو، اس کی گاڑی وقت سے پہلے آ گئی، وہ اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میری ٹرین لیٹ ہے، جب آئے گی میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن سامان کا کیا ہوگا جو کبھی آگے جاتا ہے اور کبھی پیچھے، اور کوئی اسے وصول کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ کچھ کاغذ، ڈھیر ساری کتابیں، کچھ کپڑے، بہت سے برتن اور گھریلو آرائش کی چیزیں جنہیں عفت نے بڑی محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھا، اور ایک ثاقب۔ لیکن ثاقب کا شمار نہ سامان میں آتا ہے نہ احباب میں۔ یہ 12 سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کینٹبری کے قبرستان میں جب مٹی کے گرتے ہوئے ریلوں نے عفت کے تابوت کا آخری کونا بھی ہماری نظر سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی بہادری سے کھڑے تھے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے گھٹنے ہمارے اندر کے بوجھ سے دب کر اچانک دوہرے ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے ثاقب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے زور سے دبایا، پھر خاموشی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے، نہ آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے، لیکن سدیو کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جسے گلے سے لگا کر میں دھاڑے مار مار کر روں۔ میرے پاس صرف ایک 12 سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دیکھ بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اس نے اپنی امی سے سیکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے 5 برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئیں تو عفت نے بھی یہی چالاکی برتی تھی۔ ماں جی کے مرتے ہی عفت نے فوراً ان کا کردار اپنا لیا تھا، عین اسی طرح جیسے عفت کے مرتے ہی ثاقب میرا مائی باپ بن بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں یہ ماں بیٹا کیسے لوگ ہیں، یہ خود تو صبر و شکر کا بادبان تان کر ہنسی خوشی زندگی اور موت کے سمندر میں کود جاتے ہیں، اور مجھے بے یار و مددگار اکیلا ساحل پر چھوڑ جاتے ہیں جیسے میں انسان نہیں پتھر کی چٹان ہوں۔ خیر، اللہ انہیں دونوں جہان میں خوش رکھے۔ میرا کیا ہے، میں نہ اس جہان کے قابل نہ اس جہان کے، کوئی تنہائی سی تنہائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب سی تنہائی کا احساس عفت کو بھی ضرور تھا۔ بات تو اس نے کبھی نہیں کی، لیکن عملی طور پر اس نے اس بے نام خلا کو پر کرنے کی بے حد کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی، لیکن میرے لیے اس کا ڈرامائی کلائمیکس اس کی وفات سے عین 15 روز پہلے وقوع پذیر ہوا۔ 2 جون کی تاریخ اور اتوار کا دن تھا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عفت صبح سے ثاقب کے ساتھ ایک کیاری میں دھنیا، پودینہ، ٹماٹر اور سلاد کے بیج بجوا رہی تھی۔ پھر اس نے گلاب کے چند پودوں کو اپنے ہاتھ سے پانی دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں لان میں بیٹھ گئے۔ عفت نے بڑے وثوق سے کہا، یہ کیسا سہانا سما ہے، غالباً بہشت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہوگی۔ پتہ نہیں، میں نے کہا۔ عفت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اس کا آخری بھرپور قہقہہ تھا جو میں نے سنا۔ وہ بولی، تم مجھے کچھ نہیں بتاتے، ممتاز مفتی جو کچھ لکھتے ہیں اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا، تو ممتاز مفتی کو جانتی ہو، بہت بڑا افسانہ نگار ہے، جو جی میں آئے لکھتا رہتا ہے۔ اس نے میرے سر پر سبز عمامہ باندھ کر اور اس پر مشک کافور کا برادہ چھڑک کر مجھے ایک عجیب و غریب پتلا سا بنا رکھا ہے۔ وہ دیدہ و دانستہ عقیدے سے بھاگتا اور عقیدت کا روگ پالتا ہے۔
اس کی کسی بات پر دھیان نہ دو. وہ مسکرا کر بولی, یہ ممتاز مفتی بھی عجیب آدمی ہے, میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, ثاقب کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں, لیکن وہ جب میرے پاس سے تمہاری باتیں کر کے جاتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے جیسے میں تمہاری بیوی نہیں بیوہ ہوں. یہی تو اس کی افسانہ نگاری کا کمال ہے, میں نے کہا. وہ تنک کر بولی, مفتی جی کو گولی مارو, آؤ آج ہم دونوں عیش کریں, اس ملک میں ایسی اچھی دھوپ روز روز تھوڑا نکلتی ہے. یہ کہہ کر وہ اٹھی, جلدی جلدی مٹر اور قیمہ پکایا, کچھ چاول ابالے اور سلاد کاٹا. ہمیں کھانا کھلا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. جامنی رنگ کی شلوار قمیض پہنی, ڈھیر سارا میک اپ کیا, اور جب خوب بن ٹھن کر نکلی تو ثاقب نے بے ساختہ کہا, واہ واہ امی, آج تو بڑے ٹھاٹ ہیں, اب تو ابو کی خیر نہیں. زیادہ بک بک نہ کیا کرو, اس نے ثاقب کو ڈانٹا. تم اپنا سائیکل نکالو اور خالد کے گھر چلے جاؤ, شام کو طارق کی سالگرہ ہے, ہم بھی 5 بجے تک پہنچ جائیں گے. ثاقب نے گھڑی دیکھ کر شرارت سے کہا, امی ابھی تو صرف 2 بجے ہیں, 5 بجے تک آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہم مزے کریں گے, عفت نے کہا. اب تم جاؤ. ثاقب اپنے بائیسیکل پر بیٹھ کر خالد کے ہاں چلا گیا. میں نے عفت سے کہا, آج تو تم زبردست موڈ میں ہو, بولو کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں, کہنے لگی, اب میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی, چلو پارک چلیں. ہم دونوں ٹیکسی لے کر اس کے ایک مرغوب پارک میں چلے گئے. چاروں طرف جوان اور بوڑھے جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے سبز گھاس پر لیٹے ہوئے تھے. بہت سے فوارے چل رہے تھے, گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے, چیری کے درخت گلابی اور سرخ پھولوں سے لدے ہوئے تھے. آس پاس ٹھنڈے دودھ اور رنگا رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں. ہم دونوں لکڑی کے ایک بینچ پر ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی, بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا؟ پتا نہیں, میں نے کہا. تم مجھے کچھ نہیں بتاتے, اس نے شکایت کی. ممتاز مفتی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے. مفتی جی افسانہ نگار ہیں, میں نے کہا. ان کو گولی مارو, اپنی بات کرو. میری بات صرف اتنی ہے کہ میں تیرے کسی کام نہ آ سکی. وہ بولی, یہ فضول بکواس چھوڑو, میں نے کہا. کوئی کام کی بات کرو. واقعی کروں, اس نے ایسے انداز سے کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خریدنے کے لیے خوشامد کر کے پیسے مانگنے والا ہو. برا تو نہیں مناؤ گے؟ بات کاٹو گے تو نہیں؟ ٹالو گے تو نہیں؟ بالکل نہیں, میں نے اسے یقین دلایا. وہ لکڑی کے بینچ پر مجھے تکیہ بنا کر لیٹ گئی اور بولی, سنو, جب میں مر جاؤں تو مجھے کینٹبری کے قبرستان میں دفنا دینا. اس کے منہ سے موت کا یہ پیغام سن کر مجھے بڑا شدید دھچکا لگا, لیکن میں نے اس کی بات نہ کاٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا, اس لیے بالکل خاموش رہا. وہ بولتی گئی, یہ شہر مجھے پسند ہے, یہاں کے اسپتال مجھے بڑے آرام دیا ہے. یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا سایہ محسوس ہوتا ہے. یہاں پر تمہیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا. میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا. اس نے اپنے جامنی رنگ کے دوپٹے کے پلو سے میرے آنسو پوچھے اور بے حد غیر جذباتی انداز میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا. اس ملک میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے, اس لیے میرے جنازے پر کسی کو نہ بلانا. یہاں پر تم ہو, ثاقب ہے, خالد ہے, زہرہ ہے, آپا عابدہ ہیں, خالد کے چند مسلمان ڈاکٹر دوست ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. اب میں سنبھل کر بیٹھ گیا. بزنس آخر بزنس ہے, میں نے کہا. جرمنی سے تنویر احمد خان اور پیرس سے نسیم انور بیگ شاید آ جائیں, ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ آ جائیں تو ضرور آ جائیں, میں نے اجازت دے دی. وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن پاکستان سے ہرگز کوئی نہ آئے. وہ کیوں؟ میں نے پوچھا. وہ بولی, 1-2 عزیز جو استطاعت رکھتے ہیں ضرور آ جائیں گے, لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آنے کی تڑپ تو ہے لیکن آ نہیں سکتے, خواہ مخواہ ندامت سی محسوس کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ میڈم, آپ کا ارشاد سراخوں پر, میں نے جھوٹی سی ہنسی ہنس کر کہا. اور کوئی ہدایت؟ میری قبر کے کتبے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھوانا. ضرور, میں نے کہا. اور کوئی حکم؟ ہاں, ایک اور عرض ہے, اس نے کہا. اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو. دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں بھی ثاقب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے, تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. یہ کہہ کر وہ اٹھی, اپنا پرس کھولا, ایک چھوٹی سی قینچی نکالی اور بولی, لاؤ, آج میں پھر تمہارے ناخن تراش دوں. اس نے میرے ناخن کاٹے اور اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی. مجھے اچھا تو بڑا لگا, کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام اس طرح کبھی نہ بیٹھے تھے, لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا اس نے مجھے بے تاب کر دیا. میں نے کہا, میڈم اٹھو,
ہمارے ارد گرد جو بے شمار بچے کھیل کود رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ بڈھا بڈھی کس طرح کی عاشقی میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ چمک کر اٹھ بیٹھی اور حسب دستور مسکرا کر بولی, یہ لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ کوئی بوالہوس بوڑھا کسی چھوکری کو پھانس لایا ہے. کبھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ ہاں, روز ہی دیکھتا ہوں, میں نے کہا. اس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی, تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے ہیں. میں نے اتنی بار کہا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر گلو کا شیمپو کر لیا کرو, لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے. میں خاموش رہا. اس نے مجھے گدگدا کر ہنسایا اور کہنے لگی, تمہیں ایک مزے کی بات سناؤ؟ ضرور سناؤ, میں نے کہا. وہ بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگی, کوئی 2 برس پہلے میں نسیم انور بیگ کی بیگم اختر کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ میں شاپنگ کے لیے گئی تھی. وہاں اس کی ایک سہیلی مل گئی. اس نے میرا تعارف یوں کرایا کہ یہ عفت شہاب ہیں. یہ سن کر اختر کی سہیلی نے بے ساختہ کہا, ارے ہم نے تو سنا تھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے, ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے. دیکھا پھر؟ ہاں ہاں بیگم صاحبہ, دیکھ لیا, میں نے جھینپ کر کہا. 5 بجنے کو ہیں, چلو طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے. یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا. 18 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں. دوستوں, یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہا کر لیتے تھے, لیکن اکیلے ہم نے اتنی دل جمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی. یہاں تک کہ جب میں نے CSP سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں. جب میں نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں تو وہ ثاقب کے اسکول جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی. آملیٹ بنانے کا چمچہ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر وہ بولی, اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ, ضرور استعفیٰ دے دو. اس کی اس شان استغنا سے جل کر میں نے شکایت کے لہجے میں کہا, بیگم صاحبہ آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں, اور ایک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی. اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے کبھی نہ دیکھا تھا. پھر بولی, ارے یار میں تجھے کیسے سمجھاؤں, جو تیری مرضی وہ میری مرضی. مجھے یہ زوم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں, لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس سے مقام سے گزر چکی ہے. جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا. میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں, لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی. وہ مر گئی تھی. ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا. باقی اللہ اللہ خیر صلاح. یوں تو آپس کی روٹ راٹ, چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور باہمی شکنجیاں ہمیشہ ہمارے درمیان درجنوں بار ویسے ہی ہوئیں جیسے ہر میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے, لیکن ہماری اصلی بڑی لڑائی صرف ایک بار ہوئی. اسلام آباد میں اپنے ڈرائنگ روم کے لیے قالین خریدنا تھا. میں نے بڑے شوق سے ایک قالین پسند کیا. قالین کی زمین سفید اور درمیان میں رنگین پھول تھے. عفت نے اسے فوراً یوں مسترد کر دیا جیسے وہ کسی چالاک سبزی فروش کو الٹے ہاتھوں باسی پالک, مولی, گاجر اور گوبھی کے پھول لوٹا رہی ہو. مجھے بڑا رنج ہوا. گھر آ کر میں نے سارا دن اس سے کوئی بات نہ کی. رات کو وہ میرے پہلو میں آ کر لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے لگی, دیکھ تیرا منہ پہلے ہی بڑا گول ہے, جب تو ناراض ہوتا ہے تو یہ اور بھی گول مٹول ہو جاتا ہے. آج بھلا تو اتنا ناراض کیوں ہے؟ میں نے قالین کی بات اٹھائی. قالین تو نہایت عمدہ ہے, اس نے کہا, لیکن ہمارے کام کا نہیں. وہ کیوں؟ میں نے پوچھا. دراصل بات یہ ہے, وہ بولی, جن لوگوں کے لیے یہ قالین بنا ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارے ہاں نہیں آتا. کیا مطلب؟ میں نے تلخی سے دریافت کیا. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسکول کی استانی کی طرح بڑی وضاحت سے گن گن کر سمجھانے لگی کہ ہمارے ہاں ابن انشا آتا ہے, وہ پھسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے, ایک طرف مالٹے دوسری طرف مونگ پھلی, سامنے گنڈیریوں کا ڈھیر. جمیل الدین علی آتا ہے, آتے ہی فرش پر لیٹ جاتا ہے اور سگریٹ پر سگریٹ پی کر ان کی راکھ ایشٹرے میں نہیں بلکہ اپنے ارد گرد قالین پر بکھیرتا ہے. ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں کھلے پان اور دوسرے ہاتھ میں زردے کی پڑیا لیے آتا ہے. اشفاق احمد قالین پر اخبار بچھا کر اس پر تربوز چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے. ملتان سے ایثار رائی آم اور خربوزے لے کر آئے گا. ڈھاکہ سے جسیم الدین کیلے اور رسگلوں کی ٹپکتی ہوئی ٹوکری لائے گا, اور یہ سب تحفے لا کر بڑے تپاک سے قالین پر سجا دیے جاتے ہیں. سال میں کئی بار سید ممتاز حسین شاہ BA 60 سال کی عمر میں MA انگلش کی تیاری کرنے آتا ہے اور قالین پر فاؤنٹین پین چھڑک چھڑک کر اپنی پڑھائی کرتا ہے.
صرف ایک راجہ شفیع ہے، جب کبھی وہ مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور تازہ مکھن اپنے گاؤں سے لے کر آتا ہے تو آتے ہی انہیں قالین پر نہیں انڈیلتا، بلکہ بڑے قرینے سے باورچی خانے میں جا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ ادیب، فقط ہمارے دوستوں کا دوست ہے۔ بات بالکل سچ تھی، چنانچہ ہم نے ایک نہایت میل خوردہ قالین خرید کر آپس میں صلح کر لی۔ عفت کو میرے دوستوں کے ساتھ بڑا انس تھا، وہ ادیب پرست بھی تھی اور ادب شناس بھی۔ شاہنامہ اسلام کے سینکڑوں اشعار اسے زبانی یاد تھے۔ حفیظ جالندھری کا وہ اپنے باپ کی طرح ادب کرتی تھی۔ جوش صاحب کی یادوں کی بارات بھی مداح تھی۔ ایک روز میں نے کہا، میں جوش صاحب کی طرف جا رہا ہوں، آؤ تم بھی ان سے مل لو۔ تم جاؤ، اس نے کہا، میرے لیے جوش صاحب کے دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں۔ یحییٰ خان کے زمانے میں جب ہم انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خاموشی سے اپنے دن گزار رہے تھے تو فیض احمد فیض لندن آئے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں کل تمہارے پاس آ رہا ہوں، دوپہر کا کھانا تمہارے ہاں کھاؤں گا۔ عفت نے بڑا اچھا کھانا پکایا۔ سردیوں کا زمانہ تھا، شدید برف باری ہو رہی تھی۔ لندن سے ہمارے ہاں آنے کے لیے 1 گھنٹہ ریل کا سفر تھا، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بس کا سفر اور پھر کوئی 15 منٹ پیدل۔ 2:30-3 بجے جب فیض صاحب گھٹنے گھٹنے برف میں دھستے دھساتے افتاؤ خیزاں ہمارے ہاں پہنچے تو عفت کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ کھانا گرم کرتے ہوئے اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑی عقیدت سے کہنے لگی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے دور کا اتنا بڑا شاعر ایسے خراب موسم میں اتنی دور تم سے ملنے آیا ہے۔ یہ فیض صاحب کی مروت ہے، میں نے کہا۔ مروت نہیں، اس نے مجھے ٹوکا، یہ ان کی عظمت اور سخاوت ہے۔ ہمارے اچھے سے اچھے دنوں میں اس کا ایک مرغوب مصرع یہ تھا، رہیے اب ایسی جگہ چل کر کہ جہاں کوئی نہ ہو۔ اس پر اس نے غالباً اپنی طرف سے دوسرا مصرع یہ گانٹھ رکھا تھا، نہ زمیں ہو نہ زماں ہو آسماں کوئی نہ ہو۔ بیماری کے دنوں میں وہ بار بار پڑھا کرتی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اپنی 3 سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر اوقات مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ جب ہم تیسری چوتھی بار نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے تو اس نے بڑی محنت سے ہمارا سامان باندھا۔ اس کی تھکن اس کے بند سے یوں ٹپک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ میں نے اس کے پاؤں دبا کر کہا، عفت، میری وجہ سے تمہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں جی کی طرح وہ بھی کبھی کبھی بہت لاڈ میں آ کر مجھے کوکا کہا کرتی تھی۔ بولی، ارے کوکے، میں تو تیرے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن بیچارے ثاقب پر ترس آتا ہے، اس ننھی سی عمر میں یہ اس کا 8واں اسکول ہوگا۔ ثاقب کی بات چھوڑو، میں نے کہا، آخر ہمارا بیٹا ہے، ہر نئے اسکول میں جا کر آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، لیکن تجھے اتنا تھکا ماندہ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہوں، اس نے اپنا سر میرے شانوں پر ٹیک کر کہا۔ مجھے اس کے بند سے غالب کا یہ شعر آوزاری کرتا ہوا سنائی دے رہا تھا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ میرا خیال ہے کہ اسی زمانے میں در بدری کی محنت و مشقت نے اسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کار اسے کینٹبری کے گورستان میں جا بسایا۔ یہ خیال اب ہر وقت احساس جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رحم کوڑے مارتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک فقیر حقیر، بندہ پر تقصیر، اسیر نفس شریر کر بھی کیا سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنجہائے گراں مایا کیا کیے؟